اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ السلام علیکم، میرا نام مبین ملک ہے اور آپ مجھے وائس آف سیالکوٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آج سیالکوٹ کے اندر عظیم عاشق رسول انجمن طلباء اسلام ATI کے سابق مرکزی رہنما محمد محبوب منہاس صاحب کافی عرصہ سے جو کہ علیل تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا ہے اور ان کا آج زبردست قسم کا ایک جنازہ، جیسا کہ کسی عاشق رسول کا جنازہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر جو ہے نا رنگپورہ کے اندر ان کا جنازہ ہوا اور سیالکوٹ کے عشاقان رسول نے اس عاشق رسول کو عظیم ایک جو ہے عاشق رسول قرار دیتے ہوئے بھرپور طریقے سے اس کے جنازے میں شرکت کی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تدفین کی گئی۔ اس عاشق رسول کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کیونکہ تاریخ ہمیشہ مسخ تب ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو تاریخ سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کرتے۔ آپ سب نے ایک نعت شریف پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اس نعت شریف کے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس عظیم عاشق رسول کے ساتھ اس نعت کی نسبت کی گئی تھی اور ظہوری صاحب نے یہ نعت پہلی دفعہ کہاں پہ پڑھی تھی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ نعت شریف کے جو اشعار ہیں یہ یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ محمد علی ظہوری صاحب نے سب سے پہلے یہ نعت شریف جو ہے وہ جامعہ صدیقیہ رنگپورہ، جس کو درزیوں والی مسجد کہتے ہیں، وہاں پر پڑھی تھی۔ پہلا جو محبوب لفظ ہے، محبوب کی محفل کو، محبوب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ یہ نسبت کی گئی تھی کہ محبوب کی محفل کو آگے جو محبوب لفظ ہے محبوب سجاتے ہیں، وہ یہی محبوب منہاس صاحب تھے، ان کے متعلق کہا گیا تھا۔ اور محمد علی ظہوری صاحب جو تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک عظیم عاشق رسول تھے، انہوں نے یہ بات اس مسجد کے اندر فرمائی بھی تھی۔ تو ان کی نسبت سے یہ آج جو محبوب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاتا تھا نا، وہ محبوب آج جو ہے وہ عاشق رسول آج اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر قبر کے اندر چلا گیا اور ان کی تدفین کے موقع کے اوپر انتہائی دقت انگیز مناظر تھے۔ میرا چونکہ ان کے ساتھ ایک بالکل برادرانہ اور ایک فیملی جیسا تعلق تھا، تو ان کی کچھ ایسی باتیں جو کہ میں لازمی طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عظیم عاشق رسول تھے، ان کے گھر کے اندر جانا، جب کبھی بھی ہم نے اکثر میں اور ہمارے ایک بڑے بھائی جو ہیں وہ انجمن طلباء اسلام کے مرکزی رہنما رہے محمد رمضان مصطفی صاحب، تو ہم نے اکثر ان کو ملنے کے لیے جانا، تو بس ان کے گھر کے اندر جانے کا بہانہ ہونا ہے۔ داؤد منہاس صاحب اور کبھی کبھی سلمان منہاس صاحب اگر باہر سے تشریف لائے ہوتے تھے، وہ ہو گئے ایوب منہاس صاحب، محبوب منہاس صاحب، فاروق منہاس صاحب، بس ان کے گھر کے اندر جانے کا بہانہ بننا کہ ان کے والد صاحب نے جو ہی ڈرائنگ روم میں آنا، صوفی محمد اسحاق راکب کریمی صاحب ایک عظیم عاشق رسول، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور اللہ کے ایک مقبول ولی تھے، اور جانے کا بہانہ بننا تو ساتھ ہی جو ہے وہ محفل میلاد ہم نے شروع کر لینی۔ ان کے گھر کا نام جو ہے وہ نعت منزل تھا۔ ان کے ایک بھائی ہیں فاروق منہاس صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے اور یقیناً اکثر سیالکوٹ کی سڑکوں پر، محافل کے اندر، مساجد کے اندر، درباروں کے اندر آپ نے اس دیوانے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ اور محبوب منہاس صاحب جو ہیں یہ جو ہے نا، ان کے بارے میں جنازے کے اوپر ہر کوئی ان کی تعریف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر رہا تھا۔ آج ہمارے ایک پیارے سے بھائی ناصر شمیم خان لودھی صاحب جو ہیں، وہ بھی انجمن طلباء اسلام ATI کے سابقہ مرکزی رہنما ہے، انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اور بعد میں مجھے بتانے لگے کہ اسی نعرے کے اوپر جو ہے وہ میری اور محبوب منہاس کی دوستی شروع ہوئی تھی، اور آج اسی نعرے کے اوپر ہم نے اس کو جو ہے نا اس عظیم عاشق رسول کو رخصت کر دیا ہے۔ ہمارے ایک پیارے سے بھائی ہیں چودھری طاہر محمود خندلی صاحب، آپ اکثر ان کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ سیاستدان ہے، یہ جب ہمارے یہاں سے سیالکوٹ سے MPA بنے تو یہ انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی میں کہ یہاں پہ تلاوت کے فوری بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جائے، اور وہ قرارداد پاس ہو گئی۔ اسمبلی میں پہلی مرتبہ نعت شریف پڑھی گئی تو محبوب منہاس صاحب مجھے رنگپورہ چوک سیالکوٹ کے اندر جو ہے وہ سب جانتے ہیں، مجھے وہاں پہ ملے، میں گاڑی میں جا رہا تھا تو مجھے انہوں نے آواز دے کے بلایا، میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی تو میرے گلے سے لگ کے بالکل جو ہے نا ایک دم انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں سمجھا کہ شاید
حضرت محبوب بھائی جو ہیں وہ کسی معاملے میں پریشان ہیں، تو میں نے ان کو دلاسا دینے لگا، میں نے کہا بھائی جان کیا ہوا مسئلہ کو مجھے بتائیں، تو وہ مجھے فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ یار آج جڑا نا میری زندگی دا مقصد پورا ہو گیا ہے، اج جیڑا انجمن طلبہ اسلام ATI دے وچ اسی رہ کے خدمت کیتی سی نا، اج وہ خدمت دا صلہ مل گیا ہے، اج طاہر ہندلی نے اسمبلی دے وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت دا دور شروع کروا دیتا ہے، تے مینوں اس وقت دا رونا ہی نہیں پہ ختم ہوندا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ یہ جب بھی مجھے آج سے کوئی تقریباً 24-25 سال پہلے کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک نعت شریف میں نے ان کے گھر میں پڑھی کہ بزمی کو لے کے سوئے نار جب چلیں تو آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو ہمارا ملنگ ہے، یہ تو میرا ملنگ ہے۔ تو وہ جب بھی مجھے ملتے تھے، بلکہ آج جنازے کے اوپر ان کے بھائی سلمان منہاس صاحب ملے، انہوں نے بھی اسی نعت شریف کا ذکر کیا، اور محبوب منہاس صاحب جو کہ ایک عظیم عاشق رسول تھے، جب مجھے ملتے تھے وہ اس نعت شریف کا ذکر کرتے تھے۔ اور ایک اور نعت شریف میں نے ان کے گھر میں پڑھی تھی، اب تو نہ پوچھ اے غمی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی تو نے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اس نعت شریف کا ذکر خیر جو ہے وہ ضرور کیا کرتے تھے۔ آج جو جنازے کے اندر دقت انگیز مناظر تھے، تو میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کا محبوب منہاس صاحب کا جنازہ جب وہاں پہ پڑھا جا رہا تھا کہ لے کر نبی کا نام لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، اور لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ آپ یقین مانے کہ میرا اس وقت دل کر رہا تھا کہ کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور میرا بھی جنازہ جو ہے وہ اسی جنازے کی طرح ہوتا۔ اور جب ان کا جنازہ ان کے گھر سے اٹھایا گیا تو آپ یقین مانے مجھے ایک نعت شریف کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے، ذرا جھوم کے نکلے کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ تو اس عاشق رسول کو لحد کے اندر اتارا جا رہا تھا۔ پھر جب لحد میں اتار دیا گیا تو پھر یہ نعت جو ہے وہ پڑھی گئی ہے کہ لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ میرا غالب گمان ہے کہ جس طرح وہ ساری عمر نعت شریف کا پرچار کرتا، جہاں بھی مجھے ملنا تو ایک ہی بات، سلام دعا کے بعد جو ہے نا مجھے کہنا حضرت جی درود شریف پڑھیا کرو، بڑا سکون ملتا جے۔ نعت شریف پڑھتے رہتے تھے ہر وقت۔ اور میرا غالب گمان ہے کہ جس وقت قبر میں وہ منکر و نکیرین ان کی قبر میں آئیں گے اور 3 سوالات جو ہر مسلمان کو ہونے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی جو چہرہ ہے وہ دکھا کر جب فرشتے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میرا غالب گمان ہے کہ محبوب منہاس وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھے گا اور بقول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کہ رضا اٹھ کر کہے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پاچان سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ محبوب منہاس صاحب کی قبر کی منزلیں جو ہیں وہ آسان کرے، ان کی قبر کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے منور فرمائے، ان کے جلووں سے منور فرمائے۔ اللہ پاک ان کو اپنے نور، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ اس عظیم عاشق رسول کو آج سیالکوٹ کے لوگوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں جو ہے وہ ایک شعر جو تھا محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عظیم عاشق رسول تھے، ان کا وہ جو ہے محبوب منہاس صاحب کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی
کہ یہ جان تو ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ اللہ پاک ان کے جو اہل خانہ ہیں، ہمارے بھائی سلمان منہاج صاحب، داؤد منہاج صاحب، دانیال، حذیفہ، جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں، اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، محمد فاروق منہاج صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک محبوب منہاج کی اگلی منزل آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔